بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. من امیدوارم که حال شما خوب باشه. انشالله تعالی درس اول را آغاز می کنم. در این درس می آموزیم واژه ها، نکته ها و متن. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. درس اول کو شروع کر رہے ہیں. اس درس میں ہم پڑھیں گے الفاظ، کچھ نکات اور ایک متن. نوشت افزار، لکھنے والی چیزیں: خودکار بال پین، خود نویس انک پین، غلط گیر ریموور، دفتر کاپی، کاغذ صفحہ، مغوا گتا، تابلو بورڈ، ماجیک مارکر، پاک کن ربر، مداد تراش شارپنر، مداد رنگی رنگین پنسل، جامدادی جومیٹری، خط کش اسکیل، زیر دستی ہاتھ میں پکڑنے والا گتا یا امتحانی گتا جسے کہتے ہیں، گیرے کلپ پوشے فائل، چسپ چپکانے والی چیزیں، منگنے اسٹیپلر، پرگار پرکار، پاکٹ نامے لفافہ، تقویم کیلنڈر، چراغ مطالعے یعنی پڑھنے کے لیے جو ٹیبل لیمپ ہوتا ہے، ٹیبل لیمپ، پاک می کند صاف کرتا ہے یا صاف کرتی ہے، نقاشی می کشد تصویر بناتی ہے یا تصویر بناتا ہے، می گزارد رکھتا ہے یا رکھتی ہے. واژه های خوانده شده، وہ الفاظ جو آپ پڑھ چکے ہیں: مداد پنسل، کاغذ صفحہ، ورق بھی صفحے کو کہتے ہیں، ماشین حساب کیلکولیٹر، کیف پرس رایانه لیپ ٹاپ، نقاشی می کشد تصویر بناتا ہے. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقاشی می کند تصویر بناتا ہے یا مصوری کرتا ہے. گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں. یک، این خودکار آبی است، من با خودکار آبی می نویسم. یہ بال پین نیلا ہے، میں نیلے بال پین سے لکھ رہا ہوں یا لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں. محمد مداد تراش دارد، محمد کے پاس شارپنر ہے. مداد تراش او قرمز است، اس کا شارپنر لال ہے. او مداد تراش را در جامدادی می گذارد، وہ اپنے شارپنر کو جومیٹری میں رکھتا ہے. وہ شارپنر کو جومیٹری میں رکھتا ہے. آن جامدادی بزرگ و تمیز است، وہ جومیٹری بڑی اور صاف ہے. در آن جامدادی سه خودکار دو مداد و یک پاک کن است. اس جومیٹری میں 3 بال پین، 2 پنسلیں اور ایک ربر ہے. برادر کوچک من با مداد می نویسد و با پاک کن پاک می کند. میرا چھوٹا بھائی پنسل سے لکھتا ہے اور ربر سے مٹاتا ہے. آنها با خودکار و خودنویس می نویسند و با غلط گیر پاک می کنند. وہ سب بال پین اور انک پین سے لکھتے ہیں اور ریموور سے مٹاتے ہیں. آیا فاطمه روی تابلو نقاشی می کشد؟ کیا فاطمہ بورڈ پر مصوری کرتی ہے؟ نہ، فاطمه روی مقوا نقاشی می کشد. فاطمہ گتے پر مصوری کرتی ہے. آیا در کیف شما ماشین حساب است؟ کیا آپ کے بستے میں، آپ کے پرس میں کیلکولیٹر ہے؟ بله، در کیف من ماشین حساب است. جی ہاں، میرے بستے میں کیلکولیٹر ہے. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید؟ کیا آپ کتاب اور لکھنے والی چیزوں کو بیگ میں رکھتے ہیں؟ بله، ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم. جی ہاں، ہم کتاب اور لکھنے والی چیزوں کو بیگ میں رکھتے ہیں. لطفاً پاسخ دهید. کتاب شما کجاست؟ آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کتاب را کجا می گذارید؟ آپ کتابوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ شما کدام کتاب را می خوانید؟ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آیا شما تابلو را پاک می کنید؟ کیا آپ بورڈ کو صاف کرتے ہیں؟ آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ کیا آپ کے دوست مصوری کرتے ہیں؟ آیا شما پاک کن و مداد تراش دارید؟ کیا آپ کے پاس ربر اور شارپنر ہے؟ اس درس میں جو مصدر استعمال ہوئے، آئیے اب انہیں دیکھتے ہیں. گذاشتن
گزاشتن میں سے بن مضارع کے لیے صرف گزار ریشے نکلتا ہے اور پھر نہاد کا شناسے لگاتے ہوئے ہم جملے کو مکمل کرتے ہیں. جیسے من کا شناسے میم ہے، تھو کا شناسے یا ہے اور او کا شناسے زبردال ہے. می گزارم، می گزاری، می گزارت. اسی طرح سے پاک کردن دوسرا مصدر، اس میں سے صرف کن نکالتے ہیں ریشے، اور پاک کن میں جب نہاد کا شناسے لگاتے ہیں تو پاک می کنم، پاک می کنی. می ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے بن مضارع میں. جب بھی کوئی ایسا مصدر ہوگا جو دو الفاظ سے مرکب ہوگا تو می دونوں الفاظ کے درمیان میں لگے گا. نغاشی کشیدن، اس کو نغاشی کردن بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے ریشہ نکلتا ہے صرف نغاشی کش، اور آگے آپ جب شناسے لگاتے ہیں تو پھر آپ کا جملہ بنتا ہے نغاشی می کشم، نغاشی می کشی، نغاشی می کشد. توجہ کنید فعل منفی نیست. اگر مجھے کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے تو میں کہوں گی این کتاب است، لیکن اگر مجھے کہنا ہو کہ یہ کتاب نہیں ہے تو مجھے کہنا ہوگا این کتاب نیست. نیست اصل میں نا اور است کا مرکب ہے. یہ کتاب نہیں ہے. این کتاب نیست، این دفتر است، یہ کاپی ہے. لطفاً بخوانید. این مداد تراش نیست، این پاک کن است. این خودکار نیست، خودنویس است. کتاب زیر میز نیست، روی میز است. آن چراغ مطالعه سبز نیست، آبی است. این ماشین حساب است، منگنه نیست. مانند مثال جایگزین کنید. این مداد رنگی سبز نیست، قرمز است. یہ رنگی پینسل یا یہ رنگین پینسل ہری نہیں ہے، لال ہے. ایسے ہی 3 لفظ دیے ہیں، ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے. جیسے کہا کہ ماجیک سیاہ اور آبی، تو پہلے آپ سیاہ کے ذریعے بنائیں منفی جملہ اور آبی کے ذریعے مثبت جملہ. این ماجیک سیاہ نیست، آبی است. ایسے ہی پوشے زرد اور قرمز کے ساتھ جملہ بنانا ہے. این پوشے زرد نیست، قرمز است، اور پھر سارا ایسے ہی کرنا ہے. لطفاً توجہ کنید. فعل منفی ندارم، نداری. اگر مجھے کہنا ہے میرے پاس کتاب ہے تو میں کہوں گی من کتاب دارم. لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے تو اب ہم دارم سے شروع میں، دارم کے آغاز میں ایک نا کا بھی اضافہ کر دیں گے، یعنی ندارم. من کتاب ندارم، تو کتاب نداری، او کتاب ندارد. ایسے ہی اس پورے صفحے کو پڑھنا ہے. من خودکار دارم، دفتر ندارم. تو خودکار داری، دفتر نداری. او خودکار دارد، دفتر ندارد. لطفاً بخوانید. من کاغذ دارم، دفتر ندارم. او پاک کن ندارد، غلط گیر دارد. ایسے ہی سارا پڑھنا ہے. مانند مثال جایگزین کنید. ما پاکت نامه داریم، پوشه نداریم. یہ بھی بالکل اوپر والی مشق کی طرح سے حل کیا جائے گا. 3 الفاظ دیے ہیں اور ان کے ذریعے جملہ بنانا ہے. ما کاغذ نداریم، مقوا داریم. او عینک ندارد، عصا دارد. مانند مثال بگوید. جس تصویر پہ کراس کا نشان ہے اس تصویر کے ذریعے منفی جملہ بنے گا اور دوسری تصویر کے ذریعے مثبت جملہ بنے گا. جیسے میں آپ کو پہلا جملہ بنا کے دکھاؤں. ما خطکش داریم، پرگار نداریم. اسی طرح سے سارا حل کیا جائے گا. احمد پاکن دارد، غلط گیر ندارد. آنها زیر دستی ندارند، پوشه دارند. لطفاً توجہ کنید. جملے پرسشی منفی. اب ہمیں منفی جملہ بنانا ہے سوالیہ. آیا فاطمه رایانه ندارد؟ کیا فاطمہ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے؟ چرا فاطمه رایانه دارد. یہاں پہ چرا کیوں نہیں کے معنی میں آئے گا. وائی ناٹ، کیوں نہیں. فاطمہ کے پاس لیپ ٹاپ ہے. آیا فاطمه دوربین ندارد؟ کیا فاطمہ کے پاس کیمرہ نہیں ہے؟ نہ فاطمه دوربین ندارد. او رایانه دارد. نہیں، فاطمہ کے پاس کیمرہ نہیں ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے. لطفاً بخوانید. اسی طرح سے اس پورے کو پڑھنا ہے.
آیا حسین مداد ندارد؟ چرا حسین مداد دارد. آیا حسین با مداد نمی نویسد؟ نه، حسین با خودکار می نویسد. با توجه به تصویر پاسخ دهید. تصویر کو دیکھیں غور سے اور اس کے مطابق جواب دیں. آیا این دختر کتاب دارد؟ بله، این دختر کتاب دارد. آیا کتاب او روی میز نیست؟ بله، کتاب او روی میز نیست. آیا با توجه به تصویر پاسخ دهید. تصویر پہ توجہ کے ساتھ جوابات دیں. آیا این دختر کتاب دارد؟ کیا اس لڑکی کے پاس کتاب ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیکھیں، تصویر کو غور سے دیکھیں پہلے، اور اگر لڑکی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ رہی ہے تو جواب دیں بله این دختر کتاب دارد. اور اگر کتاب نہیں نظر آ رہی تو آپ جواب دیں نه این دختر کتاب ندارد، این دختر پوشه دارد. اور اسی طرح سے سارے سوالات کے جواب دینے ہیں. آیا کتاب او روی میز نیست؟ چرا کتاب او روی میز است. آیا او نقاشی میکشد؟ نه، او نقاشی نمیکشد، او درس میخواند. یا او کتاب میخواند بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرے 3 سوالوں کو دیکھ کر تصویر کے مطابق جواب دینا ہے. لطفاً پاسخ دهید. اسم استاد شما چیست؟ یہ خود اپنے حساب سے جوابات دینے ہیں. شما تابلو را پاک نمی کنید. آیا شما کتاب دوم را می خوانید؟ اسی طرح سے سارے سوالات. اگلی تمرین ہے صحیح لفظ کو داخل کرنا ہے جملے میں. من کیف را روی میز ڈیش. اوپر دیکھیں الفاظ دیے ہیں، اس میں سے کون سا لفظ مناسب ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ جو چوتھا لفظ ہے می گزارم، یہ مناسب ہے. من کیف را روی میز می گزارم. میں پرس کو یا بستے کو میز کے اوپر رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اسی طرح سے سارے جملوں کو دیکھنا ہے اور اس میں صحیح لفظ اس کی خالی جگہ پر لکھنا ہے. اب آگے متن ہے در ایران، ایران میں صرف اس کو پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ کہ اب آپ خود اس کا ترجمہ کر سکیں گی. اس میں من حسین است و اس میں خواہرم فاطمه است. خواہرم خواہر من کا مخفف ہے یعنی میری بہن. ما اہل لبنان هستیم. پدر ما پزشک است. پزشک ڈاکٹر کو کہتے ہیں. و مادر ما استاد دانشگاه است. ما الان در ایران هستیم. الان یعنی ابھی. من و خواهرم طلبه جامعة المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هستیم. من در مدرسه المهدی عجل الله تعالی درس میخوانم و خواهرم در مدرسه بنت الهدی درس میخواند. ما زبان فارسی میخوانیم. خواهرم کتاب اول میخواند و من کتاب دوم میخوانم. من یک جامدادی بزرگ دارم. در جامدادی من مداد، خودکار، مداد تراش، خطکش، پاک کن و وجود دارد. جب بھی اس طرح سے واو لکھا ہوا آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لطفاً پاسخ دہید. ان سوالات کو دیکھنا ہے اور متن کے مطابق ان کے جوابات دینے ہیں. مانند مثال بگوید. مثال کی طرح سے کہیں. اس میں پدرم احمد است او الان نامه می نویسد. 2 لفظ دیے ہیں اور اس کی مدد سے جملہ بنانا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو مثال میں بنا کر دکھایا گیا. اس میں خواهرم فاطمه است او الان نقاشی میکشد. اسی طرح سے باقی سارے جملے بنیں گے. با فعل های دارد و وجود دارد جملے بسازید. دارد اور وجود دارد کے ساتھ جملے بنائیے. جب بھی جملے میں آغاز میں در ہوگا تو آخر میں وجود دارد آئے گا، اور اگر آغاز میں در نہیں ہے تو آخر میں دارد آئے گا. جیسے کلاس ما سندلی رایانے و تابلو دارد. اور یہی جملہ اگر ایسے لکھا جائے در کلاس ما
تو اب اس کے آخر میں تبدیلی دیکھیں. در کلاس ما صندلی رایانه و تابلو وجود دارد. ایسے ہی جملہ بنائیں. در اتاق شما فرش تخت و تلفن وجود دارد. اتاق شما فرش تخت و تلفن دارد. ایسے ہی سارے جملے بنیں گے. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. مثال کی طرح سے پوچھیں اور جواب دیں. آیا او روزنامه نمی خواند؟ کیا وہ اخبار نہیں پڑھ رہا؟ چرا؟ او روزنامه می خواند. کیوں نہیں؟ وہ اخبار پڑھ رہا ہے. آیا ما ساعت نداریم؟ چرا؟ ما ساعت داریم. اسی طرح سے سارے سوالات بنیں گے، سارے جملے بنائے جائیں گے. آیا آنہا لیمو نمی خورند؟ کیا وہ لیمو نہیں کھا رہے ہیں؟ چرا؟ آنہا لیمو می خورند. کیوں نہیں؟ وہ لیمو کھا رہے ہیں. شما نامے نمی نویسی. یہاں پہ بریکٹ میں تو بتا رہا ہے کہ شما فقط جملہ محترمانہ بنانے کے لیے لگایا گیا ہے، ورنہ بات فرد واحد سے ہو رہی ہے. آیا شما نامے می نویسی؟ آیا شما نامے نمی نویسی؟ کیا آپ خط نہیں لکھ رہے ہیں؟ چرا؟ من نامے می نویسم. میں خط لکھ رہا ہوں. مانند مثال جایگزین کنید. من کتاب را در کیف می گذارم. اسی طرح سے 3 لفظ دیے، مریم، میوه اور سبد. اس کو جملے میں لکھنا ہے. مریم میوه را در سبد می گذارد. آنها قاشق بشقاب. آنها قاشق را در بشقاب می گذارند. شما پول را در جیب می گذارید. برای ہر تصویر 2 جملے بگوید. ہر تصویر پہ 2 جملے بنائیں. جیسے سامنے کیلنڈر کی تصویر ہے تو آپ جملے بنا سکتی ہیں. این تقویم است. تقویم اول آبی است و تقویم دوم قرمز است. الان درس اول را تمام شده. لطفاً تمام تمرین ها را کامل کنید و درس را تکرار کنید. موفق باشید.